थकन से मेरा बुरा हाल था। पूरे 2.5 घंटे ग्रोसरी स्टोर में गुजार कर सामान से लदे हुए थैले उठाकर जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे मुंह में जैसे कड़वाहट घुल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था, मगर ठंडे ठंडे लाउंज में सोफे पर नीम दराज अंकल शहजाद इंतहाई आराम और इन्हेमाक से अखबार का मुताला फरमा रहे थे। मेरी आहट महसूस करके उन्होंने अखबार के पीछे से अपना चेहरा नमूदार किया और मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए उनको सलाम किया, जिसका जवाब देते ही उन्होंने दोबारा अखबार अपने खूबरू चेहरे के आगे कर लिया। अरे काशिफ, आ गए बेटा। जोरा खाला किचन से चाय का कप लेकर बरामद हुई, जो उन्होंने अंकल के सामने रख दिया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूं। नहीं नहीं खाला, मैं सड़ी हुई गर्मी में चाय के नाम से ही घबरा गया। मैं बस चलता हूं, आप ये सौदा चेक कर लें। मैंने रसीद उन्हें थमा दी। अच्छा। जोरा खाला ने रसीद थाम ली। मैं तो कह रही थी कि एक कप चाय ही पी लेते। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, अरे काशिफ बेटा, सुबह जब तुम बाहर निकल गए तो मुझे ख्याल आया कि बिजली का बिल तो कब से आया रखा है। अब घर जाते हुए इसे जमा करा दोगे? कोई बात नहीं खाला, आप बिल लाते हैं, मैं अभी जमा करवा देता हूं। जब तक खाला अंदर से बिल और पैसे निकाल कर लाईं, मैं अखबार के पीछे पोशीदा अंकल शहजाद को देखकर खून के घूंट पीता रहा। अब तमाम अनजान लोग तो मुझको सख्त बदलिहाज और कामचोर समझ रहे होंगे कि एक जरा सी ग्रोसरी लाने पर मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। ऐसा नहीं है, असल वजह कुछ और है, और साल साल से है। वो कहते हैं ना, होता है मेरी जान, होता है। तो जनाब, ये ग्रोसरी, ये और बहुत से काम, ये कोई आज कल या चंद महीनों की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुरानी कहानी है। जोहरा खाला मेरी अम्मी की कजन होती हैं। उनमें और मेरी अम्मी में बड़ी गहरी दोस्ती है। उनके बचपन से उनकी और मेरी अम्मी की शादियां भी तकरीबन आगे पीछे ही हुई थीं। अम्मी बताती हैं कि जोहरा खाला अपनी नौजवानी में भी बिल्कुल आम सी खातून हुआ करती थीं। सांवली, सलोनी, दुबली पतली। न जाने किस तरह उनका जैकपॉट निकल आया। उस वक्त तो उनको ऐसा ही लगा होगा कि उनके लिए अंकल शहजाद का रिश्ता आ गया। अंकल शहजाद फॉरेस्ट ऑफिसर थे और बिला शको शुबा बेहद हैंडसम थे। किसी हसीन औरत की शादी अगर किसी गाये गुजरे से हो जाए तो अच्छी निभ ही जाती है, लेकिन जो अगर कोई आम सी औरत किसी खूबसूरत मर्द के पल्ले बन जाए तो बस सारी जिंदगी खतरे की घंटी औरत को अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती है। और अंकल शहजाद तो वजाहत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर ही खड़े थे। फिर खानदानी और पढ़े लिखे जोहरा खाला तो उनकी पुजारन ही बन गईं। जाने अंकल शहजाद इस शादी पर राजी कैसे हो गए। हालांकि उस वक्त कई लड़कियां दिल ही दिल में उनकी तलबगार थीं, बस उनके एक इशारे की देर थी। लेकिन अंकल शहजाद की अम्मा सीधा उनका रिश्ता जोहरा खाला के लिए ले गई थीं। मेरी अम्मी को तो सारी जिंदगी शक रहा कि शहजाद अंकल की अम्मा ने जानबूझकर एक से बढ़कर एक हूर शमाइल लड़की को छोड़कर जोहरा खाला का इंतखाब इसलिए किया था ताकि वो उनके दिल पर राज न कर सकें और उनका बेटा कभी उनके हाथों से ना निकल सके। और थोड़े से फर्क के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कौन से फर्क के साथ? ठहरें, मैं आपको शुरू से बताता हूं। आज से कोई 25-26 साल पहले अंकल शहजाद की शादी जोहरा खाला से करार पा गई। जैसा कि मैंने कहा, यह खासी बेजोड़ शादी थी। ठीक ठाक सांवली, बेहद दुबली पतली, आम सी जोहरा खाला और बेहद खूबरू स्मार्ट अंकल शहजाद। वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे। जब वो अपनी ओपन जीप में जंगलात के दौरों पर आते जाते तो बिल्कुल हीरो लगा करते थे, वो भी हॉलीवुड के। शहजाद अंकल ने अपनी बेजोड़ शादी पर दिल मैला नहीं किया। उनके पास दिल बहलाने का बहुत सा सामान मौजूद था। उनके कई अफेयर्स पूरे खानदान के इल्म में थे। वो ज्यादातर तो घर से बाहर ही रहते थे। रफ्ता रफ्ता दौरों में और इजाफा होता गया और उन्होंने जैसे घर आना छोड़ ही दिया था। चंद ही सालों में उनके यहां 2 बेटियां भी हो गईं, ऐमन और सम्मन। मगर बच्चियों की पैदाइश ने भी उनके मामूलात में कोई फर्क नहीं डाला। मैं और उनकी बड़ी बेटी ऐमन तकरीबन हम उम्र थे। उस वक्त हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं और अम्मी अक्सर जोहरा खाला की तरफ चले जाते थे। शहजाद अंकल तो कभी घर में होते ही नहीं थे। उनकी अम्मा उस वक्त हयात थीं।
اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کرائی گئی اس شادی کا سارا الزام وہ انتہائی ڈٹائی سے زہرہ خالہ پر ڈالا کرتی تھیں، اور انکل شہزاد کے گھر سے لاتعلق رہنے کی وجہ زہرہ خالہ کی کم صورتی کو ٹھہراتی تھیں۔ کبھی کبھی الزامات کا رخ صرف دو بیٹیوں کی طرف مڑ جاتا، جیسے بیٹا نہ ہو سکنے کی گناہگار صرف زہرہ خالہ ہوں۔ زہرہ خالہ بیچاری اپنے نہ کردہ گناہوں پر شرمندہ رہا کرتی تھیں اور چپ کے آنسو بہاتی تھیں۔ کبھی کبھار جب انکل شہزاد شاید منہ کا مزہ بدلنے کو گھر تشریف لاتے تو زہرہ خالہ کو ایک کنیز سے زیادہ حیثیت کبھی نہ دیتے تھے۔ ان کا کام صرف کھانا رکھنے، کپڑے دھونے اور استری کرنے کا رہ جاتا تھا، مگر زہرہ خالہ اس پر بھی لاکھ لاکھ شکر بجا لاتی کہ کم از کم ان کے اپولو ان کی نظروں کے سامنے تو ہیں، اور دیوتا کی تو صرف پوجا کی جاتی ہے، شکایت نہیں کی جاتی۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل شہزاد کی بے اعتنائی اور لا تعلقی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ زہرہ خالہ کی ساس ببانگ دہل انکل شہزاد کی دوسری شادی کا اعلان کرنے لگی تھیں۔ ہائے میرا بچہ گھر کی شکل بھول گیا ہے، وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے دہراتی۔ وہ بھی کیا کرے جب ایسی منحوس صورت عورت گھر میں موجود ہو۔ ہاں، سیاہ رات بن کر چھا گئی ہے میرے چاند جیسے بیٹے کی زندگی پر۔ نہ جانے ساسوں میں یہ کون سی حس پائی جاتی ہے، سارے زمانے سے چھان پٹک کر جس دلہن کو لے کر آئی ہیں، چند دنوں میں ہی اس میں سارے زمانے کی برائیاں ڈھونڈ نکالتی ہیں۔ خیر، یہ تو انکل شہزاد کی اماں کے خیالات تھے، نہ جانے کس طرح اپنی بے لگام زبان اور بہو کے دل کو چھلنی کر دینے کے حساب کتاب انہوں نے خدا کے سامنے چکانے ہوں گے۔ لیکن انکل شہزاد کے نصیب میں کوئی باضابطہ دوسری شادی لکھی ہی نہیں گئی تھی، لیکن ان کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پراسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کہاں گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے، اور کہاں وہ ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے قدم باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کیسی نوکری، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ صرف ہر وقت زہرہ خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو، وہ التجا کرتے۔ زہرہ خالہ کی ساس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ کل موہی نے ضرور کوئی جادو ٹونا کروا دیا ہے، ان کو پکا یقین تھا، مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ انکل شہزاد نے در حقیقت نوکری ووکری سب چھوڑ دی تھی، کہیں بھی آنا جانا ترک کر دیا۔ گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں خوفزدہ بیٹھے رہتے، صرف اس وقت تھوڑے مطمئن نظر آتے جب زہرہ خالہ ان کے پاس ہوتی۔ یہ صورتحال پورے خاندان والوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ سب کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں ایک شام کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا کہ میری جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اسے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سٹارٹ ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکلا اور کسی مدد کی تلاش میں پیدل چلنے لگا۔ شام کا اجالا رات کے اندھیرے میں بدل رہا تھا۔ میں جانے کہاں نکل آیا تھا۔ چلتے چلتے ایک عجیب احساس ہونے لگا، جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے غور کیا تو مجھے باقاعدہ کسی کے لباس کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب میں رکتا تو آواز بھی رک جاتی۔ میں گھبرا کر واپس مڑ گیا، تیز تیز قدم اٹھا کر جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ تیز چلنے سے میں ہانپ گیا تھا، مگر میرے ساتھ چلنے والی مخلوق بھی ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے میرے پیچھے بھاگ کر وہ بھی تھک گئی ہے۔ شکر ہے کہ جیپ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا۔ مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے، لیکن وہ بہت خستہ حال تھا۔ میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا بنا دیتا تھا اور صفائی وغیرہ کیا کرتا تھا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے تھے، باقی گھر کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے 3 طرف بہت بڑا لان تھا جو بالکل اجاڑ تھا۔ اس میں صرف بے تحاشا بڑی ہوئی جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ کئی درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت قدیم ہے۔ جب میں سونے لیٹا تو وہ پراسرار واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، لیکن ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔
कोई अनजानी चीज। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा उसको आवाज दूं कि मेरे कमरे में नीचे आकर अपना बिस्तर लगा ले, लेकिन मुझे शर्म महसूस होने लगी कि वो क्या सोचेगा कि साहब डर रहे हैं। न जाने कब मुझे नींद आ गई और न जाने किस तरह आधी रात को मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब सी बू फैली हुई थी, बहुत नागवार। मैं घबरा कर उठकर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराने लगी, एक चरचराहट, जैसे कोई झूला झूल रहा हो और झूला पूरी तरह जंग-आलूद हो। आवाज रफ्ता रफ्ता तेज हो रही थी, इतनी तेज कि कमरे में धमक होने लगी। इसी तरह वो बदबू भी तेज हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया कि यह बदबू तो शाम भी महसूस हुई थी, जब मेरी जीभ बंद हो गई थी। मैं डर से कांपने लगा कि अचानक लाइट बंद हो गई, कमरे में घुप अंधेरा हो गया। शफीक, मैंने मुलाजिम को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से निकला, टटोल कर खिड़की तक पहुंच गया। डरते डरते पर्दा सरकाया और मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया। सामने उजाड़ बेआबान लॉन में इस आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबे उस पुरस्कार घर में, चांद की मध्यम रोशनी में, वो झूले पर बैठी हुई थी, लंबा सफेद लिबास पहने, अपने सारे लंबे बाल आगे चेहरे पर डाले, सर झुकाए वो लंबे लंबे झूले ले रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पर्दा वापस आगे गिरा दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज चरचराहट की आवाज अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू किया, जैसे कोई स्लो मोशन का सीन चल रहा हो। फिर उसके बालों की ओट में से उसकी आंखें, सुर्ख खौफनाक आंखें, मुझ पर जम गईं। उसके सिया चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई, वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट, चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट। शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह होते ही मैंने अपना सामान उल्टा सीधा पैक कर लिया। शफीक मेरे इस अचानक फैसले पर हैरान रह गया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी साहब, इधर कोई आसिफ वासिफ नहीं है, मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। वो इसलिए कि भूत और चुड़ैलें रात के हम सफर होते हैं और तुम रात को गधे और घोड़े बेचकर सो रहे होते हो, मैंने तलखी से कहा। पूरी रात एक चुड़ैल लॉन में पिकनिक मनाती रही, झूले झूलती रही, तुम्हें पता ही नहीं चला। चुड़ैल? झूला? कौन सा झूला साहब, बाहर तो कोई भी झूला नहीं है। शफीक हैरान रह गया। अच्छा, कोई झूला नहीं है तो ये क्या है? मैं उसको बाजू से घसीट कर खिड़की के पास ले आया और पर्दा सरका दिया, और मुझको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। लॉन दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा था, वहां कोई झूला नहीं था। देखा साहब, शफीक ने फातिहाना अंदाज में कहा, जरूर आपने कोई ख्वाब देखा होगा, मगर मुझे 100% यकीन था कि मेरे साथ पेश आने वाले वाकयात वहम नहीं हैं। मैंने शफीक की एक ना सुनी और वापसी के लिए निकल गया। हालांकि सूरज की तेज रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन मेरा डर दूर होकर नहीं दे रहा था। बार बार वो सफेद लिबास वाली मखलूक और वो झूला आंखों के आगे आ रहा था, और वो मंजर जब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही थी, उसका भयानक चेहरा मुझे याद आ गया और जीप एक झटके से रुक गई। ओह, सुबह मैं जल्दी में रेडिएटर में पानी डालना भूल गया था। मुझे ख्याल आया, मैंने तो सुबह जल्दी की वजह से एक कप चाय भी नहीं पी थी। मैं जीप से बाहर निकल आया, शायद कोई मदद मिल जाए। अरे ये तो वही जगह है। थोड़ी दूर चलकर मुझे याद आ गया जहां मैं कल भटक गया था। मुझे एकदम डर लगने लगा। मैं जल्दी से भागकर जीप में आकर बैठ गया, फिर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की और वो स्टार्ट हो गई, मगर अचानक गाड़ी में एक तेज बू फैल गई, कुछ जलने की बदबू। उस बू को अब मैं पहचानने लगा था। मेरी दिल की धड़कन बुरी तरह तेज हो गई। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी, उसी तरह लंबे सफेद लिबाते में, बाल आगे चेहरे पर डाले। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा जोर जोर से चीखने लगा, डरो नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगी। उसकी मिनमिनाती हुई आवाज सुनाई थी। मैं तुम पर आशिक हो गई हूं जब से तुमको देखा है। मगर मैं कैसे न डरता। उसकी आवाज भी उसकी सूरत की तरह बहुत डरावनी थी। देखो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो।
میں تم سے ڈر کر ہی واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں رونے والا ہو گیا۔ پیچھا تو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے میں بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا۔ وہ اسی طرح میرے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہیں تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ قہقہے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتی تھی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی میرے اوپر جھکی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو گیا۔ صرف اس وقت وہ جاتی تھی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آگ اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ جو عاشق ایک چڑیل تھی، ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، اچانک اس کے آنچل میں پناہ مانگنے لگے۔ خیر، نہ جانے یہ عجیب پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا۔ پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑو بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہوتے۔ برے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے چھوڑ دی تو چند دنوں بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ زورا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی، نہ ہی اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتیں۔ اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلیں کہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر پاتی تھیں۔ بہت سے سال گزر گئے۔ شہزاد انکل کی اماں آخرکار دنیا چھوڑ گئیں۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ شہزاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھار اپنے محبوب کی درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔ یہ ساری رام کتھا تو وہ ہے جو میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں، مگر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی چڑیل پر یقین تھا، نہ انکل شہزاد کے اس پروپیگنڈے پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں، نہ تو نوکری، نہ ہی کوئی گھر کے کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے پراجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہی ہے، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے ہر اعتبار سے۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید خوفزدہ رہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر کی ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے۔ خیر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر انکل شہزاد اور ان کا کبھی کوئی کام نہ کرنا محض ایک ٹھگوسلا ہے۔ وہ اپنی ہٹ حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے ہیں، مجھے پکا یقین ہے۔ ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی ہلکا پھلکا واقعہ پیش آ گیا ہو، جیسے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، مگر اتنے سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن۔ ہیلو کاشف بھائی، سمن کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سے میں بھی گھبرا گیا۔ ہاں سمن، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ کاشف بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ابو نے کہا ہے کہ آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر کو لے آئیں۔ میں زہرا خالہ کی طبیعت کا سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن ابو کا نام سن کر بری طرح تپ گیا۔ تو موصوف ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے؟ ہاں، مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہے۔ خیر، خود پر کنٹرول کر کے سمن کو تسلی دی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اپنے دوست اور پڑوسی ڈاکٹر نعمان کو نیند سے اٹھا کر خالہ کے گھر لے گیا۔ شکر ہے کہ خطرے کی بات نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔
ظاہر ہے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے انکل پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری خالہ کتنی کمزور ہو گئی تھیں، اور ایمن اور سمن ڈری سہمی زرد رنگت والی لڑکیاں، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بیمار ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، سر پر باپ کے موجود ہوتے ہوئے۔ کیا عمر ہوگی اس وقت انکل کی؟ میں نے دل میں حساب لگایا، 52 یا 53 سال۔ وہ بالکل جوان نظر آتے تھے، بقول ان کے وہ دل کے مریض بن چکے تھے، لیکن وہ ابھی بھی ایک اشارے سے کسی کو بھی درد دل میں مبتلا کر سکتے تھے۔ میں نے ایک زہریلی نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے، چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے وہ یقیناً میرے بھائی لگ رہے ہوں گے، مجھ سے کہیں زیادہ وجیح بڑے بھائی۔ کاشف بھائی آپ یہیں رک جائیں پلیز، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سمن نے التجا کی۔ میں ویسے تو اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا، مگر رات کو رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن سمن کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں امی کو فون کر کے بتا دیتا ہوں۔ سمن مطمئن ہو گئی۔ میرا بستر انکل شہزاد کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں نے کوف محسوس تو کی، مگر سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا، لیکن رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک عجیب بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ چل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چر چر، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو۔ زنگالود جھولا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملگجی روشنی میں کوئی اندر داخل ہو گیا۔ سفید لباس میں بال آگے ڈالے، وہ آہستہ آہستہ انکل شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کسمسائے۔ اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس کے بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں زیادہ مکروہ تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظر جمائے ہوئے اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی۔